چاہے بندہ کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا اس کو اطلاع ضروری ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے شخص کی طرف سے واجب قربانی کر رہا ہے، جو قربانی کا جو واجب عبادت ہے، تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر اجازت کے بغیر اس کی واجب قربانی نہیں ہوگی، الا یہ کہ کہیں پر بالکل ہی عرف یہ ہو، رواج یہ ہو کہ شوہر کی قربانی، بیوی کی قربانی شوہر کرتا ہے اور یہی سمجھا جاتا ہو، اس کے اندر عام رواج یہی ہو، تو پھر ہو جائے گی قربانی۔ اگر گھر کے پلے ہوئے جانور اور خریدے ہوئے جانور کی قربانی میں ثواب کے اعتبار سے کیا کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، قربانی کے جانور کو اگر چند روز پالا جائے، یہاں تک کہ اس سے انسان کو ایک خاص قسم کا تعلق اور انس پیدا ہو جائے، تو اس کی قربانی افضل ہو جاتی ہے۔ کہ قربانی کے جانور کے ساتھ مشائخ کا معمول رہا ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو کچھ دن رکھا کرتے تھے، اس سے انسان کو ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، تو اس قربانی کے اندر ایک انسان کے تعلق کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کی افضلیت تو ہے ایسے جانور کی۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ باولے جانور کی قربانی درست ہے؟ اگر وہ یعنی پاگل کی، اگر باولے پن کی وجہ سے وہ کھا پی نہ سکتا ہو، پھر تو اس کی درست نہیں ہے، اور اگر کھاتا پیتا ہے اور ویسے باولا ہے تو اس کی قربانی ٹھیک ہو جائے گی۔ اندھے جانور کی قربانی وہ درست نہیں ہے، اندھے کی نہیں ہو سکتی۔ اپنے کسی فوت شدہ عزیز کے لیے صدقہ افضل ہے یا قربانی کرنا افضل ہے؟ دیکھیں، صدقہ کا مطلب پیسے اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، اور قربانی کے اندر جو ہے وہ قربانی افضل ہے۔ یعنی کوئی بندہ اپنے کسی عزیز کی طرف سے 10,000 روپے صدقہ کرنا چاہے ایصال ثواب کا، وفات شدہ کسی والد والدہ کے لیے، تو اس کی بجائے اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ زیادہ افضل اس لیے ہے کہ اس میں مال کے ساتھ ساتھ ایک جانور کا خون بھی بہتا ہے، اور ایک جانور بھی اس کے نام پر فدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا افضل ہے۔ پوچھا کہ کیا مردوں کے لیے ہر قسم کا ریشم پہننا ناجائز ہے؟ جی، اگر ریشم خالص ہو اور کپڑے پر غالب ہو تو ریشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور ریشم دونوں سے منع کیا ہے مردوں کو، کہ مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر تانا ریشم کا ہو اور بانا سوت کا ہو، یعنی ایک تار، دو تاریں جو کپڑے کے اندر ہوتی ہیں، تانا بانا الگ الگ ہو، تانا ریشم کا ہے، بانا سوت کا ہے، تو ایسا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، اس میں وہ مردوں کے لیے بھی جائز ہے۔ بانجھ جانور کا پوچھا ہے کہ بانجھ جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے؟ تو بانجھ کی قربانی درست ہے، اگر وہ چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو۔ مادہ جانور کا بانجھ پن اور طرح کا ہوتا ہے، اور نر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو خصی جانور کہتے ہیں، تو اس کی قربانی ٹھیک ہی نہیں بلکہ افضل ہے خصی کی جانور کو، اس کی وہ اچھی ہوتی ہے، صحت عام طور پر وہ پلا ہوا اچھا ہوتا ہے۔ میت کے لیے مشترکہ مال سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے کسی عزیز کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے قربانی کرنا چاہے، فوت شدہ کسی کے لیے، تو کئی لوگ مل کر اگر ایک قربانی کریں، یعنی کئی لوگ مل کر پیسے ڈالیں اور وہ پھر ایک قربانی کریں، تو اس کی اس طرح تو نہیں ہو سکتی مل کر پیسے ڈال کر کئی افراد کے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ باقی سارے لوگ اپنے پیسے ایک ہی بندے کو ہدیہ کر دیں اور وہ اپنے بھی ڈال دے، پھر وہ بندہ اس سے جو ہے وہ جانور لے لے، کیونکہ اس جانور کی ملکیت کسی ایک کی طرف ہونا ضروری ہے، تو وہ اس کی واحد صورت یہی بنتی ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ، جو باقی لوگ، اگر کئی مثال یہ ہے کہ مثال اس کی ایسے ہے کہ جیسے کوئی اپنی والدہ کی طرف سے بہن بھائی قربانی کرنا چاہتے ہیں فوت شدہ والدہ کی طرف سے، تو سارے مل کر اگر پیسے اکٹھے کریں تو وہ کس کی طرف سے سمجھی جائے گی، کس نے کی ہے قربانی؟ تو قربانی تو پہلے خود ویلڈ ہونی چاہیے نا، تاکہ کہ دوسرے کو اس کا ثواب بھی ہو سکے، تو وہ تو مشترک ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ باقی بہن بھائی اپنے پیسے کسی ایک کو ہدیہ کر دیں، مالک بنا دیں اس کو، پھر وہ اپنی طرف سے کرے، کیونکہ ایک قربانی ایک فرد کی طرف سے ہوتی ہے، تو ایک فرد اس کو کر سکے گا۔
یا